عسکری ایریا راولپنڈی مائی ڈیئر جنرل عاصم، السلام علیکم۔ آپ سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہے مگر بہت سے ایسی باتیں ہیں جو ان مختصر ملاقاتوں میں ہو نہیں سکیں۔ آج یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو کچھ مشورے دے سکوں۔ سب سے پہلے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے آپ کو ایم آئی کا سربراہ بنایا، پھر آئی ایس آئی کا، اور جب کپتان خان نے آپ کو ہٹانے کا کہا تو پھر آپ کو کور کمانڈر لگا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ میرے پسندیدہ رہے۔ ہاں، جب آپ کے بطور سپہ سالار تقرری کا معاملہ آیا تو میں دوسرے جنرلوں کے دباؤ میں آ گیا۔ وہ 4-5 خواہش مند اکٹھے ہو گئے تھے اور روز میرے کان بھرتے تھے۔ مجھے اس وقت غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا مگر میں جانبدار ہو گیا۔ یہی میری غلطی تھی اور مجھے اس کا اعتراف ہے۔ آپ کا بھی بڑا پن ہے کہ آپ نے اس غلطی پر مجھے معاف کر دیا اور مجھے کئی تقریبات میں بلا کر عزت دی۔ سب سے پہلے میں آپ سے عالمی منظر نامے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوران سروس مجھے کینیڈا اور باقی دوسرے ملکوں میں کام کرنے کا موقع ملا، اس لیے میرا تجربہ کہتا ہے کہ ہمیں مغربی دنیا سے سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ امریکہ آج بھی واحد سپر پاور ہے اور شاید اگلی دہائی تک اس میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے آپ چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن رکھیں۔ آپ کا جھکاؤ مڈل ایسٹ کی طرف نظر آ رہا ہے۔ یہ سب اپنے اپنے مسئلوں میں گرفتار ہیں اور پھر یہ سارے 0 جمع 0 ہیں۔ ان سے بہت زیادہ امیدیں نہ لگائیں، اس کی بجائے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کو برا بھلا کہنے کے بجائے اس پر کنٹرول کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا اچھا ہے یا برا، اس بحث کو چھوڑ کر اسے سیکھا جائے اور اس کا بہتر استعمال کیا جائے۔ یاد رہے کہ لاؤڈ اسپیکر آیا تو علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے تھے۔ اب انہی علماء کا لاؤڈ اسپیکر کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ کیمرہ، کافی، تصویر کشی، پریس اور حتیٰ کہ گھڑی تک کو بدعت اور خلاف اسلام قرار دیا گیا۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی آ کر رہی، سوشل میڈیا بھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نئے زمانے کی ضرورت ہے، اس کے بہتر استعمال کو سیکھنا ہی واحد حل ہے۔ مجھے یہ کہنے دیجیے کہ آپ نے معیشت کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں ان کا بڑا مثبت اثر پڑا ہے۔ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ مثبت رجحان دکھا رہی ہے، اسمگلنگ میں نمایاں کمی آئی ہے، چینی کی قیمتوں میں استحکام آیا ہے، صنعت کاروں کو احساس ہو گیا ہے کہ اب فری ہینڈ کا زمانہ ختم گیا ہے۔ اب ہر ایک کو قانون اور ریاست کی چھلنی سے گزرنا پڑے گا۔ آپ نے ایران کو مؤثر جواب دے کر پورے ملک میں پھیلی اضطراب کو ختم کیا ہے۔ افغانستان کو بھی آپ نے بڑا زوردار پیغام دیا ہے۔ بھارت کے حوالے سے بھی آپ کے عزائم اور ارادے قومی امنگوں کے مطابق ہیں۔ یہ سب کچھ درست، مگر 8 فروری کے بعد بھی کیا آپ کی پالیسیاں چلیں گی یا پھر نئی حکومت کا بیانیہ چلے گا؟ اہم ترین مسئلہ سیاسی ہے۔ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے آپ کے اقدامات کو پوری فوج کی حمایت حاصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اور میرے ساتھی جنرل بڑے شوق سے عمران خان کو اقتدار میں لائے تھے۔ میں اور میرے بچے کرکٹ کے شیدائی تھے، اس لیے ہمیں عمران خان اچھا لگتا تھا۔ ہم نے بہت آگے جا کر اس کی مدد کی۔ او سی کے ذریعے ہر ضلع میں اس کے امیدوار فائنل کیے اور اسے جتوایا، مگر افسوس کہ وہ معاشی کارکردگی میں بالکل ناکام ہو گیا۔ اس کی گورننس بھی ناقابل برداشت تھی۔ اس لیے آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی ہے۔ اس لیے عمران خان کے اقتدار سے رخصتی کو میں نے اپنی غلطیوں کا مداوع سمجھتا ہوں۔ ان سب خیالات کے باوجود میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ پاپولر سیاسی جماعتیں اداروں کی طرح ہوتی ہیں۔ انہیں توڑنا یا کمزور کرنا سیاست اور ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر کے 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا دیں، مگر باقی پی ٹی آئی کے لیے عافیت کا دروازہ کھولیں۔ میں نے نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے۔ اپنے پچھلے اقتدار کے آخری دنوں میں وہ سست ہو گئے تھے اور انہوں نے بہت سے معاملات اسحاق ڈار صاحب پر چھوڑ دیے تھے۔ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو چوتھی بار لایا جا رہا ہے، تو یہ بات مد نظر رہے کہ ان کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار رکھنا آپ کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان کے ساتھ چلا جائے۔ ایک طرف تو اس وقت کے جنرلوں کا دباؤ اور دوسری طرف سے حکومت کا بے لچک رویہ بالآخر خرابی تعلقات پر منتج ہوا۔ اب اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ڈیئر جنرل، بلوچستان کے حوالے سے ہم سے غلطیاں ہوئیں، ان کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اکبر بگٹی کو مارنا غلط تھا، وہ غدار نہیں تھا، اس کی ہینڈلنگ غلط ہوئی۔ بلوچ کو عزت دیں تو اس کا رویہ بہتر ہوتا ہے۔ کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، بلوچستان کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کا پرامن اور دیر بحل تلاش کیا جائے، اور اس طرف جانے کا واحد حل مذاکرات کا راستہ کھولنا ہے۔ بھارت سے بھی اب جنگ نہیں ہو سکتی، مذاکراتی راستہ ہے۔ اگر ہم افغانستان، ایران اور بھارت سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں تو باقی بلوچوں سے کیوں نہیں؟ آخر میں یہ عرض ہے کہ مجھ سمیت پوری فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ پر بھاری ذمہ داری ہے، آپ ماضی کی غلط تجربے نہ دہرائیں۔ سیاسی ہینڈلنگ سے فوج ہمیشہ نقصان میں رہی۔ فوج تو سب کی ہے، اس نے ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ امن و امان بھی اس کا مرہون منت ہے۔ امن ہو تو جمہوریت آتی ہے، فوج امن تو لائی ہے، جمہوریت بھی آنے دے۔ اسی سے ریاست مضبوط ہوگی۔ عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت نے جو کیا غلط کیا، میں خود اس کے خلاف ہوں۔ میری خلاف اس نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں قائم نئی تحریک انصاف کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ انہیں انتخابات میں بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ہم سب آپ کی کامیابی کے لیے دعاگو ہیں۔ فوج ہے تو ملک ہے۔ امید ہے آپ میری خط کو خوش دلی سے پڑھیں گے اور جو نکات آپ کو اچھے لگیں گے ان پر فوری عمل بھی کریں گے۔ خیر اندیش، جنرل سمر خاجوہ۔